من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ اسلام میں عورت کو بہت بڑا انعام دیا ہے، عزت دی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آمد سے پہلے جو تھے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری دنیا میں جب تشریف فرما ہوئے تو رب نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو وہ رتبہ دیا، بیٹیوں کو رتبے دیے، بہنوں کو رتبے دیے، ماں کو تو وہ رتبہ دیا کہ جو جنت وہ ماں کے پیروں کے نیچے رکھ دی۔ اتنا بڑا رتبہ دیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھے، اس کے ساتھ نرم برتاؤ رکھے۔ اور یہ بھی آقا نے حدیث پاک میں فرما دیا کہ عورت جو ہے یہ بائیں پسلی سے بنی ہوئی ہے، ٹریڈی ہے، اس کے ساتھ سختی نہ کرو۔ ادھر بھی عورت کے لیے ایک نرمی کا رکھا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی سے رہو، عورت پر جبر نہ کرو۔ لیکن عورتیں ان کو اس دور میں خاص کر کے عورتوں کو جو ہے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ عورت وہ اچھی جب لگتی ہے کہ وہ عورت پردے میں ہو، وہ پردہ کرے، اما فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پیروی کرے۔ جب پردہ کرے گی تو پھر اس کی عزت ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب عورت بلا ضرورت بن سور کے بازار میں جاتی ہے تو اس پہ اللہ لعنت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور اگر اس کا شوہر اس کو منع کرتا ہے کہ مت جا تو پھر بھی اگر نہیں رکتی تو وہ سارا گناہ اس عورت پر آتا ہے۔ اگر میاں اس کو کہے کہ جا تو بھلے جا، بن سور کے جا، بازار میں جا، اگر جو ہے ایسے پھر وہ جو شخص ہے جو اس کو نہیں روکتا ہے تو وہ عورت جتنے قدم اٹھاتی ہے ایک ایک قدم پر اس کے شوہر کے لیے جہنم میں گھر بنتا ہے۔ تو عورت جو ہے، عورت کو جب اتنی عزت دی اسلام نے تو اس کو یہ بھی حکم دیا کہ تم پردے میں رہو۔ اس عورت کی عزت ہوگی جو پردہ کرتی ہے، اس عورت کی عزت ہوگی جو اپنے خامند کی خدمت گزاری کرتی ہے، اس عورت کی عزت ہوگی جو معاشرے میں ایسی بن کے رہے کہ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ باقی عورت کو ضرورت کے وقت بیمار ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس جائے، عمرہ حج کرے وہاں پر جائے، اور جو اسلام نے اس کو اجازت دی ہے وہاں تک تو وہ کر سکتی ہے۔ باقی جہاں پہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے تو جب اس کے حکم پر چلے گی تو پھر ان کی عزت ہوگی۔ بڑا جو ہے
کہہ دیتے ہیں کہ سائیں جو ہے یہ ہماری جو ہے ہمیں اس پر اعتبار ہے، یہ گھومیں پھریں، یہ گمراہی ہے، یہ اس طرح عورت کو ڈھیل دیں گے تو عورت وہ یہ سوچے کہ اس کے ساتھ یہ دشمنی کی جا رہی ہے، اس کا ویلیو کم کیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا تو ویلیو اللہ نے بڑھا دیا، میرے نبی نے تو اس کو بہت عزت دی ہے۔ ایک بار میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، پاک آقا کریم کی پاک جو ہے زوجہ بیٹھی تھی، جو ام المومنین مومنوں کی ماں وہ بیٹھی تھی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ صحابی آ رہا ہے، تم پردہ کرو۔ تو کسی پاک بی بی نے کہا کہ وہ تو یا رسول اللہ وہ تو نابین ہے، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ نابین ہے، نہیں دیکھ سکتا، تم تو دیکھ سکتی ہو، پردہ کرو۔ حالانکہ نبی کی گھر والیاں قیامت تک جو بھی مومن ہیں ان کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، ان کی وہ سب عورتوں سے افضل ہیں، ان کے رتبے اعلیٰ ہیں، لیکن اتنا پردے کا حکم ہے۔ کئی جگہ پہ عورتیں ایسی گھومتی ہیں جو ہے بڑے بال کھول کے ننگے سر گھومتی ہیں، اور جو ہے بہت جو ہے گندے لباس پہن کر گھومتی ہیں۔ وہ یہ مت سوچیں کہ اس سے ان کی عزت بڑھ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، اس سے تمہاری عزت گھٹ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ عزت بڑھے گی پردہ کرنے سے، عزت بڑھے گی اسلامی حکم پر چلنے سے، عزت بڑھے گی اما فاطمۃ الزہرا کی پیروی کرنے سے۔ اور جو عورتیں بالوں کو کاٹ کے بڑے بڑے ناخن رکھتی ہیں وہ ہمیشہ پھر پریشان رہتی ہیں، ان کے دل میں سکون نہیں رہتا ہے، لیکن وہ ہر وقت اپنے گھر میں رہیں، عبادت میں رہیں، آقا پر کثرت سے درود پاک پڑھتی رہیں، خدا کی قسم ان کے دل میں ایسا سکون ہوگا کہ سبحان اللہ، ان میں غصہ نہیں ہوگا، ان میں چڑچڑاپن نہیں ہوگا، ان میں وسوسہ نہیں ہوگا، ان میں وہم نہیں ہوگا، ان میں سکون ہی سکون ہوگا، جب کہ وہ اسلام کے حکم پر عمل کریں گی۔ ایک بار میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اصحابہ کرام سب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے بارگاہ میں سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے خاوند کی خدمت گزار ہو، فرما بردار ہو۔ میرے آقا نے فرمایا تمہارا جواب اچھا ہے، لیکن تم وہ جو اصل بات ہے اس پر نہیں پہنچے۔ پھر دوسرے صحابی نے بتایا، پھر میرے آقا نے کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ عورت اللہ کے پاس بلند ہے، عزت والی ہے، جو عبادت کرتی ہے، نیک ہے۔ آقا نے فرمایا اب بات اور ہے، راز اور ہے۔ اب سب نے بتایا مولا علی مشکل کشا شیر خدا بحر سخا ابو تراب علیہ الصلوۃ والسلام وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ایسے چپ چپ کر کے نا اما فاطمۃ الزہرا کے پاس چلے گئے۔ میرے مولا نے فرمایا یا فاطمۃ الزہرا، میرے آقا نے یہ سوال پوچھا ہے کہ رب کی بارگاہ میں کون سی عورت بلند ہے، رب کے پاس اس کی عزت ہے؟ تو اما فاطمۃ الزہرا فرمانے لگی یا علی تم علم کے دروازے ہو، مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ میرے مولا نے فرمایا میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ تو اما فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عورت پسند ہے، بلند ہے، جس نے نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا، نہ اس کو کبھی کسی غیر محرم نے دیکھا۔ مولا علی علیہ السلام واپس آئے مسجد میں، مولا مسجد میں آئے،
कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं बताऊं कि रब की बारगाह में कौन सी औरत बुलंद है? मेरे आका ने फरमाया अली बताओ। मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह रब की बारगाह में वो औरत इज्जत वाली है और बुलंद है जिसने न कभी किसी गैर महरम को देखा हो, न उस पर कभी किसी गैर महरम की नज़र पड़ी हो, न उसको गैर महरम ने देखा हो। तो मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हें कहता था ना अली, फातिमा तो ज़हरा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो मेरे मौला ने फरमाया या रसूल अल्लाह तो जब ही तो मैं भी गया उनसे पूछने कि इनकी तरबियत रब के महबूब ने की है। फिर मेरे आका करीम इतना रोए, सारे सहाबा रोए, सब रोए। जब तो वो मेरी बहनें सोचें जो आज 4 दिन की जिंदगी है, कोई तो ऐसी भी होती हैं बुर्का पहना तो बुर्का भी 20-20 हजार का लेंगी। वो बहन तुम्हें पर्दा करना है या तुम्हें बुर्के को भी वो ऐसा बनाना है कि इसको बुर्के को भी लोग देखेंगे इतना खूबसूरत और इतनी बर्थ कढ़ाई वाला है। तुम पर्दा करो, तुम्हारी इज्जत इसमें है। ये जिंदगी 4 दिन की है, पता नहीं चलेगा। ये जवानी गई, बुढ़ापा आया, मौत आ गया, कोई जवानी में फौत हो गया, कोई बुढ़ापे में फौत हो गया, कोई किस वक्त फौत हो गया, चले जाएंगे सब लोग। तो मेरी माँ, मेरी बहनें, मैं तुम्हें ये वसीयत करता हूँ कि पर्दे की पाबंद हो जाएं, अपने मियाँ को तंग न करें। जो शोहर घर पे आता है सारा दिन मजदूरी करके आए, थक जाए, उसके जब घर आए उसकी बीवी अगर अच्छी है तो उसका ऐसे इस्तकबाल करती है कि उसका सारे दिन का थक ही उतर जाता है। मुस्कुरा के उसको देखेगी, बात पूछेगी, कहेगी कैसा दिन गुजरा, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। उसका मीठा बोल उसके सारे थकन उतार देता है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि मियाँ थका हुआ आए, वो जैसे बिजली की तरह आग लगी पड़ी हैं। खुदारा ऐसा न करें, ऐसा न करें। और मर्द भी वो अच्छा है जो बीवी के साथ अच्छा बर्ता करे, बीवी भी वो अच्छी है जो अपनी खावंद की फरमा बरदार रहे। अल्लाह पाक हमें अमल की, हमें हमारी बहनों को अमल की तौफीक अता फरमाए। हर मुसलमान को रब ये सआदत दे कि अपने घर में लाख दुरूद शरीफ पढ़ाए। अल्लाह पाक अली असगर और मासूम बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैह के सदके आका की सारी उम्मत को फिरके वारिद से बचाए और मेरे मुल्क में अमन हो, घर घर में लाख दुरूद पाक हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।